سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سفر پر تھے اور وہ ایک فقیرانہ ایک درویشانہ زندگی گزارنے والے پیغمبر تھے۔ تو ایک بندے نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کی معیت میں وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سفر خرچ لیا، تھوڑا سا کھانا لیا اور سفر شروع کیا۔ چلتے چلتے وہ بھوک نے ستایا، پیاس نے ستایا، راستے کے اندر ایک نہر آ گئی۔ نہر کے اوپر کسی سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور کھانا کھانا شروع کیا۔ 3 روٹیاں تھیں، ایک روٹی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کھا لی اور دوسری روٹی اس ساتھ والے ہم سفر نے کھا لی، ایک روٹی باقی تھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اٹھے اور نہر پر پانی پینے کے لیے گئے۔ جب پانی پی کر واپس آئے تو وہ تیسری روٹی غائب تھی، تیسری روٹی نہیں تھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بھائی وہ تیسری روٹی کو کیا ہوا، وہ کہاں گئی؟ اس نے کہا واللہ باللہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، سفر آگے شروع ہوا۔ پھر بھوک نے ستایا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نظر ایک ہرنی کے اوپر پڑی، اس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ اس نے ایک بچے کو ذبح کیا، ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا اور گوشت بنانے کے بعد اس کو پکایا، بھونا اور اس کو سیر ہو کر کھایا۔ ہڈیاں علیحدہ ہو گئیں اور جو ماس تھا وہ پیٹ کے اندر چلا گیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوا اور فرمایا کم باذن اللہ، ہڈیوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمانے لگے کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ ہرنی کا بچہ جوں کا توں ایسے جیسے پہلے تھا اسی طریقے سے وہ ہڈیاں جڑ گئیں اور وہ ساری چیز جڑ کے وہ زندہ ہو گیا اور اچھلتا کودتا ہوا وہ بھاگ گیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں یہ گوشت کھلایا اور پھر اس مردہ بچے کو زندہ کیا، آپ بتائیں کہ وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ اس نے پھر یہی کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے کیا پتہ اس کا وہ کہاں ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سفر شروع کیا۔ راستے کے اندر ایک دریا آ گیا۔ اب دریا کو عبور کرنا، دریا سے گزرنا ایک بڑا مسئلہ تھا، کشتی وغیرہ کوئی نہیں تھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر دریا کے اندر داخل ہوئے اور ایسے ہی دریا سے خود بھی پار ہو گئے اور اس کو بھی دریا سے پار کیا۔ پھر ان سے پوچھا کہ آپ کو قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے ہمیں اس دریا کے اندر راستہ عطا فرمایا اور ہماری اس پانی سے حفاظت فرمائی، آپ بتائیں کہ وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ اس نے پھر کہا کہ اللہ کی قسم مجھے تو پتہ نہیں ہے اس تیسری روٹی کا۔ پھر سفر شروع ہو گیا۔ سفر کرتے کرتے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نظر ایک ریت کے ٹیلے کے اوپر پڑی۔ وہاں کچھ روڑے اور کچھ اینٹیں، کچھ پتھر، اس طرح کی چیزیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہ اس سارے پتھروں کو اور اینٹوں کو، روڑوں کو اللہ سونا بنا دے۔ اللہ عز و جل نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور وہ پتھر اور اینٹیں، وہ ساری جو ریت کا تودا تھا اور ٹبا تھا وہ سونا بن گیا۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم اس کے 3 حصے کرتے ہیں۔ اس سونے کے 3 حصے کیے گئے
اور فرمایا کہ ایک حصہ میرا ہے اور ایک حصہ آپ کا ہے، اور یہ تیسرا حصہ اس بندے کا ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ اب دیکھیں دنیا کی محبت کیا گل کھلاتی ہے، دنیا کی محبت کس طریقے سے انسان کے ایمان کو بھی ضائع کرتی ہے، انسان کی عزت کو بھی برباد کرتی ہے، انسان کے جسم کی بھی دشمن ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک حصہ میرا ہو گیا، ایک آپ کا ہو گیا، اور تیسرا حصہ اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی ہے، تو اس نے جلدی سے کہا کہ وہ تو میں نے کھائی تھی۔ پہلے کہہ رہا تھا، قسمیں اٹھا رہا تھا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے نہیں کھائی، لیکن جب مال سامنے آ گیا، جب دنیا سامنے آ گئی، تو پھر اپنے پاؤں پر ہی اپنے بیان سے بدل دیا، آج کل کی زبان کے اندر یو ٹرن لے لیا اور کہنے لگا کہ وہ تو میں نے کھائی تھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، میری آج کے بعد میری اور آپ کی راہیں جدا ہیں، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ میرا حصہ بھی آپ لیں اور اپنا حصہ بھی لیں، اور یہ تیسرا حصہ، یہ سارا کا سارا سونے کا پہاڑ یہ تیرا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، اور وہ اب اس کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ گیا، نہ تو اس کو اٹھا سکتا ہے، نہ لے جا سکتا ہے، نہ اس کو چھوڑ سکتا ہے۔ اسی پریشانی کے اندر ہے کہ اتنا سونا ہے، اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، اس کو لے جاؤں تو کیسے لے جاؤں، اگر اس کو یہاں چھوڑوں تو کیسے چھوڑوں۔ اسی فکر کے اندر تھا، اسی سوچ و بچار کے اندر تھا کہ اچانک دو ڈاکو نمودار ہوئے اور دو بندے آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ آدمی اکیلا ہے اور بہت سارا مال و دولت اور سونا اس کے ارد گرد ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کیوں نہ اس کو قتل کر دیں اور یہ سارا سونا اور مال اس کو لوٹ کر لے جائیں۔ جو ہی انہوں نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا کہ آپ مجھے قتل نہ کریں، دو آپ ہیں ایک میں ہوں، تو ہم اس کو 3 پر تقسیم کر لیتے ہیں، اس کے 3 حصے کر لیتے ہیں اور اس کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ لیکن میں تو یہاں بہت کافی وقت سے بیٹھا ہوا ہوں، مجھے تو بھوک لگی ہوئی ہے، ایسا کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی قریب ہی بستی ہے، شہر ہے، وہاں سے جا کر کھانا لے کے آئے، پھر اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، اس کے بعد اس کو تقسیم کریں گے اور اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے۔ ان کا بات بالکل ٹھیک ہے۔ اب ایک بندے کو کھانا لینے کے لیے بھیج دیا۔ اب چونکہ تینوں کے اندر دنیا کی محبت تھی، پہلا جو بندہ تھا اس کے اندر بھی دنیا کی محبت تھی، اور جو بعد میں 2 آئے تھے وہ بھی دنیا کے بندے تھے، ان کے اندر بھی دنیا کی محبت تھی، لیکن اس دنیا کی محبت نے ان کو کیا دیا، یہ بات ہے اصل سننے کی۔ جب ایک بندے کو انہوں نے کھانا لینے کے لیے بھیجا تو اب وہ سوچتا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ سارا کا سارا مال میں ہڑپ کر جاؤں۔ اب وہ یہی سوچ رہا ہے، کوئی ایسی ترکیب بنانی چاہیے، کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے کہ سارا کا مالک میں بن جاؤں، سارا کا سارا مال میرے قبضے کے اندر آ جائے۔ اور وہ 2 جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس تیسرے سے جان چھڑائیں، بجائے اس کو تینوں کے اندر تقسیم کرنے سے ہم دونوں اس کو تقسیم کر لیں، ہمارے پاس زیادہ مال آ جائے گا۔ اب یہ اپنے داؤ کے اندر ہیں، وہ اپنے داؤ کے اندر ہے، اور وہ دنیا کی محبت ایسے ہی انسان کو گمراہ کرتی ہے، ایسے ہی انسان کو بیوقوف بناتی ہے۔ اب اس کی ذہن کے اندر یہ تدبیر آئی کہ کیوں نہ کھانے کے اندر زہر ملا دیا جائے، جب میں زہر ملاؤں گا تو کھانا کھائیں گے، وہ دونوں مر جائیں گے، اور اس مال اور دولت کا میں ہی اکیلا مالک بن جاؤں گا۔ اس نے اس کھانے کے اندر زہر ملایا اور کھانا لے کر آ گیا، لیکن اس کے آنے سے پہلے
وہ جو دو تھے انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ وہ جو ہی آئے گا تو ہم اس کو قتل کریں گے، اور پھر اس طریقے سے یہ مال ہم دو کے لیے رہ جائے گا۔ اب دونوں کا آپس کے اندر مشورہ ہو رہا ہے، تیسرے کا اپنا مشورہ ہو رہا ہے۔ تو محترم بھائیو، جب وہ کھانا لے کر آیا، ابھی اس نے کھانا رکھا ہی تھا اور آ کے ٹھہرا ہی تھا، انہوں نے فوراً اس کو قتل کر دیا، فوراً اس کو قتل کر دیا۔ اب وہ تو مر چکا بیچارہ۔ اب جب اس کو قتل کیا، بھوک تو لگی ہوئی تھی، اب وہ زہر آلود کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، اور وہ کھانا جس کے اندر زہر ملا ہوا تھا وہ ان دونوں نے کھا لیا، اور وہ کھانا کھاتے ہی وہ دونوں بھی مر گئے۔ اب وہ تینوں کے تینوں کی لاش وہاں پڑی ہوئی ہے، اور اب جو ہے جنگل سے درندے آ رہے ہیں، پرندے آ رہے ہیں، اور گدھیں آ رہی ہیں، اور ان تینوں کی لاشوں کو خراب کر رہی ہیں، ان کو نوچ نوچ کر کھا رہی ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر کچھ دن کے بعد وہاں سے ہوا، تو وہ تینوں کی لاشیں بگڑی ہوئی تھیں، اور وہ سونا اور وہ مال دولت اسی طرح وہاں رکھا ہوا تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے افسوس کیا اور حیران رہے، اور کہا کہ یہ ہے دنیا کا انجام۔ جو آدمی دنیا سے محبت کرتا ہے اس کو یہ دنیا اسی طریقے سے قتل کرتی ہے، اسی طریقے سے رسوا کرتی ہے۔ آج ان کو نہ قبر ملی، آج ان کو نہ کفن ملا، آج ان کو نہ غسل دینے والا کوئی ہے۔ اس طریقے سے ان کو درندے اور چرندے اور یہ جانور کھا رہے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ہے دنیا کے ساتھ محبت کرنے کا انجام۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا بے وفا ہے۔